أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صدق اللہ علیہ وسلم. قرآن کے واقعات کا بیان شروع کیا تھا ہم نے. یہ قرآن مجید میں جو قصص اور واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں اس لیے ذکر کرنا شروع کی تھی کہ ہمارا قرآن مجید سے کسی درجے کا کوئی لگاؤ اور کوئی تعلق بن جائے کہ کسی کمزور درجے کا مضبوط درجے کا تعلق انسان کا قرآن مجید کے ساتھ ہو تو اس کا عقیدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے ہم نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے. اس میں کافی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی اور بڑی تفصیل سے دیکھنے میں آیا. مجھے تو بہت مزہ آیا الحمدللہ, اور بہت سے سننے والوں نے اس کے حوالے سے اطلاع بھی دی کہ الحمدللہ کافی فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فائدہ ہوا ہو. اسی سلسلے کو میں نے آگے بڑھایا اور میں نے سوچا کہ قرآن مجید میں جو جگہ جگہ پر چند واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں ان کا ذکر کر دیا جائے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ان آیات مبارکہ کے اندر ہے. اور دراصل دو واقعات ہیں. بعض حضرات نے ایک واقعے کو ذکر کیا, بعض حضرات نے دوسرے واقعے کو ذکر کیا ہے. تو ہم دونوں واقعوں کا ذکر کریں گے, ایک کو تفصیل کے ساتھ اور ایک کو اجماع کے ساتھ. آیت کا ترجمہ ذرا سمجھ لیجئے. یہ 5 آیات میں ایک واقعہ ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. واللہ غفور رحیم, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے معافی مانگیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اور اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے تحلۃ ایمانکم کہ اپنی قسموں کو پورا کرو کفارے کے ذریعے سے یا ان پر عمل کے ذریعے سے. واللہ مولاکم, اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. وہو العلیم الحکیم, وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اسی واقعے کے اندر کیا ہوا؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو رازدار بنایا. میں با محاورہ ترجمہ کروں, لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کروں. کسی بات کے اندر رازدار بنایا کہ کسی کو بتانا نہیں, اپنے تک بات رکھنا. فلما نبأت به, جب انہوں نے کسی دوسری کو بتایا, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. عرف بعضه وأعرض عن بعض, کہ بعض کو بتایا اور بعض کو نہ بتایا. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے تو فلاں سے یہ بات کہی ہے, تو وہ کہنے لگی من أنبأك هذا, آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأني العليم الخبير, کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا. ان تتوبا, اگر تم دونوں عورتیں توبہ کر لو, الی اللہ, اللہ تعالیٰ سے, فقط صغت قلوبکما, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو متوجہ نرم فرما دیں گے. وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ اس کے بعد دوسری بات ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبُّهُ, یہ تیسری بات ایک دھمکی کی ہے. پر یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے جو ان آیات کے اندر ہے. امید ہے کہ کچھ 1% بات سمجھ میں آئی ہوگی. پوری بات میں ذکر کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گی. اس واقعے کے اندر بہت سے سبق ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں. کاش اللہ میرے ہم سب کے دل میں اتار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے اور ہر ایک کے پاس کچھ دیر بیٹھتے تھے. ان سے خوش دلی میں بات کرتے, خوش طبی میں بات کرتے, کچھ ہنسی مزاح کرتے, کوئی واقعہ سناتے, کوئی دن کی کارگزاری ہوتی وہ سناتے. ایک کے پاس جاتے, پھر دوسری کے پاس جاتے, پھر تیسری کے پاس, تو ایسے تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے. اب یہاں عورتوں کو بڑا زبردست سبق ہے, قدم قدم پہ سبق ہے. مردوں کو سبق ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے کام کے اوقات کے علاوہ بھی کوئی وقت دے. یعنی کہ بیوی کے پاس آیا موبائل بیٹھا دیکھ رہا ہے, بیوی کے بھی میرے بھی تمہارے پاس ہی تو بیٹھا ہوں. بیوی کے پاس آیا کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے,
جی میں دفتر کا کام ہے، بڑی مجبوری ہے، مجھے کرنا ضروری ہے، مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا. بیوی کے پاس آیا لیکن کام دفتر کا کر رہا ہے، بیٹھا ہوا گھر میں لیکن ڈیلنگ باہر کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے، الگ بات ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا وقت ایسا ہونا چاہیے جو ازواج کے ساتھ، بیوی کے ساتھ خاص ہو، تو اس میں کوئی دوسرا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل صحیح بات سمجھ میں آئی. دوسرا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو بعض ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے، اکرام کے لیے کوئی چیز کیا کرتی تھی. چنانچہ ان میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب بنت جحش بڑی سخی خاتون تھی، بہت ہی سخی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات امہات المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہمارے آپ سے جنت میں سب سے پہلے کون ملے گا؟ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے جنت میں کون ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں. تو سب عورتوں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا تو سب نے اپنے بازو ناپے. ٹھیک ہے. اب سب نے اپنے بازو جب ناپے ہیں تو حضرت سودا بنت زمعہ سب سے لمبی تھی. جب وہ لمبی تھی تو ان کے بازو بھی لمبے ہوں گے. سب نے کہا کہ یہی اللہ کے نبی سے جنت میں سب سے پہلے ملیں گی. اور اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی برس بڑی تھی اور بڑے اونچے قد کی تھی. تو حضرت سودا بنت زمعہ کے بارے میں فیصلہ ہوا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جس خاتون کا، جس امہات المومنین میں سے جس کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش تھی. اور حضرت زینب بنت جحش، میں شاید نام بھول رہا ہوں لیکن بہرحال کچھ اسی طرح کا واقع ہے. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو سب لوگوں کو پتہ چلا اچھا اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کا مقصد تھا جو سخاوت میں سب سے زیادہ ہو. ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب جو سخاوت میں سب سے آگے ہو وہ جنت میں سب سے پہلے مجھے ملے. بہرحال یہ واقعہ تو ایک ضمناً آ گیا. میں نے چونکہ ابھی فوراً دیکھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی روایت میں کچھ بات آگے پیچھے ہو گئی ہو. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد رکھتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت میں شہد بہت زیادہ پسند تھا. آپ شہد پیا کرتے تھے، شہد کو پانی میں ڈال کے پیا کرتے تھے. شہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو شہد دو. تو آپ نے ان کو شہد دیا تو پیٹ اور زیادہ کھل گیا. تو آپ نے فرمایا اور شہد دو. کہ یا رسول اللہ وہ تو اور زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز میں شفا رکھی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، البتہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے. چنانچہ پیٹ میں کوئی زہریلی چیز گئی ہوئی تھی، شہد کی برکت سے وہ چیز نکل گئی. تو پھر سمجھ میں آیا کہ شہد نے اس چیز کو زائل کیا، اس زہر کے اثر کو جسم پر ہونے نہیں دیا وغیرہ وغیرہ. تو شہد کے بہت سے فضائل، بہت سی چیزیں ہیں. شہد کا ذکر خود اللہ نے، شہد کی مکھی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے تھے. دوسری ازواج کے پاس کوئی اتنی وسعت نہیں تھی جو وہ پیش نہیں کر پاتی تھی. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان دونوں نے آپس میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس کم بیٹھتے ہیں. تو آپس میں بات چیت ہوئی تو کہا کہ ہم ایک ترکیب کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کوئی ترکیب نہیں تھی بلکہ خود بخود بات ہو گئی تھی. لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نصوص قرآنی کچھ اور کہہ رہی ہیں. نصوص قرآنی بتا رہی ہیں کہ انسان کمزور ہے، انسان کی کمزوری کو بتا رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کھول کے بیان کی ہے کہ فیملی لائف کے اندر اس نوعیت کی چیزیں بھی ہوتی تھیں. ایسے نہیں چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اس لیے کوئی بھی منہ نہیں کھولے گی، زبان ہی نہیں کھولے گی، بس تو کہے گی بس کرنا ہی پڑے گا، مجبور ہے نہیں تو اب ہمیں تو وہی کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں. فیملی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہر بندے کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا،
صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی خواتین کو طلاق بھی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بچوں کا بھی انتقال ہوا. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ایسی پیش ہیں. میرے پاس ایک صاحب پچھلے دنوں تشریف لائے مسجد کے اندر، شدید پریشان، اتنے پریشان کہ حد نہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے. تو بھی کیا ہوا کہ جی میں یہ مجبور، یہ پریشانی. مفتی صاحب نے کہا تھا طلاق دے دو، میں نے طلاق دے دی ہے. تو اب مجھے اتنا پریشان کیا ہے کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے اور یہ وہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حرام کام وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے ان کو پھر قصہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ازواج کو طلاق دی. سمجھ، یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو اللہ کے پیغمبر بھی حرام نہیں کر سکتے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ یوں سے عورت کو تکلیف ہوگی، اس سے یہ ہوگا وہ. طلاق کسی وجہ سے دی جاتی، شوقیہ تو نہیں دی جاتی، کوئی ریزن اس کے بہائنڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلاق دی جاتی. تو بخاری شریف میں واقع ایک عورت ہے شقیہ بنت مخزوم. شقیہ عورت کا نام کچھ اور تھا، لیکن اس نے اپنا نام شقیہ رکھا. شقیہ کا مطلب بدبخت عورت، اس نے خود اپنا نام رکھا. اصل میں اس کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کر دیا. جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی میرے والد جب سردار ہے تو اس نے کسی سردار سے میرا نکاح کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی رخصتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل کے اندر سفر میں تھے. تو جنگل میں اس سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا. تو جنگل میں خیمہ لگوایا. تو اس عورت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہنے لگے کہ یہ تو کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کا وڈیرا نہیں ہے. جب یہ نہ کسی قبیلے کے سردار ہیں نہ یہ کسی قبیلے کے وڈیرے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں. تو سردار کی بیٹی کسی وڈیرے کے پاس نہ جائے تو اس کی توہین ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد تشریف لائے تو کہنے لگی کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں جو سردار نہ ہو، جو قبیلے کی سرداری نہ رکھتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. بخاری میں واقع آپ نے ان کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد فرمایا کہ اس کو بوزا دے دو. بوزا کہتے ہیں جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کو کچھ کپڑا، کچھ جوڑے، کچھ اوڑھنی وغیرہ ایک ہدیے کے طور پر دے دی جائے کہ آپ کی رخصت ہے، طلاق ہے اور آپ اپنے فرصت ہے، تو یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوش ہوئی. پھر چلی گئی اپنے والد کو بتایا کہ میں تو ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہتا، اپنے نکاح تو کرتی ہے لیکن میں تو نہیں رہ سکتی جو سردار بھی. تو کم وقت تجھے کیا پتا، وہ تو وقت کے پیغمبر ہیں. کہنے لگے یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وغیرہ. جب کچھ عرصے کے بعد اس کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تو اس نے اپنا نام شقیہ رکھ دیا. کہا کہ کسی نے بدبخت عورت کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، کہ جس شخص کی ازواجیت کے اندر آنے کے لیے عورتیں روتی اور ترستی ہیں، مجھے اللہ نے مفت میں دے دی تھی اور میں نے اس کو ٹھوکر مار دی اور میں نے ایسے گندے جملے بول دیے. تو ایسا بھی معاملہ ہو. اگر طلاق دینا گناہ ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید نہ طلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان کیوں فرماتے؟ تو بہرحال یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن اس نوعیت کے آئے ہیں. تو یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک ہے. چنانچہ ہم یہ سمجھے کہ جی ہم تو بڑے پریشان ہیں، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تو بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم تو بڑے پریشان ہیں تو اس وجہ سے ہمارے یہ اذکار رہ جاتے ہیں، ہماری تو مصروفیات اتنی زیادہ ہیں ہماری. تو اللہ کے نبی کی فیملی لائف کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس نوعیت کے معاملات ہوتے تھے. اس کے باوجود آپ پوری رات تہجد میں کھڑے ہوتے، اس کے باوجود آپ پوری رات اللہ کے سامنے حاضر ہوتے. چنانچہ حضرت سودا بنت حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ان دونوں کا مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اور آپ ہم دونوں اس طرح کی بات کریں گے کہ آپ نے اظافیر کھایا. اظافیر کے بارے میں مختلف باتیں ہیں. اظافیر بعض حضرات کہتے ہیں اظافیر ایک خاص قسم کی گھاس ہے، اس میں خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، اس کو اظافیر کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں جو درخت کے اندر ایک گوند سی نکلی ہوتی ہے نا، بعض درختوں میں ایک گوند سی چیڑ سی نکلی ہوتی ہے، تو بعض حضرات نے کہا یہ گوند جو ہے اظافیر ہے، اس میں خاص قسم کی ایک اسمیل ہوتی ہے.
اور بعض حضرات مزاج کے اتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان کو بہت سی خوشبوئیں بھی پسند نہیں ہوتی ہیں، بہت سی خوشبوؤں سے ان کو چڑ ہوتی ہے، تو جس چیز میں ہلکی بو ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے بھی یہی بات کی، حضرت عائشہ نے بھی یہی بات کی کہ آپ نے اضافیر کھایا، تو آپ کو چونکہ بدبو سے سخت نفرت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ ہمیں ایسا لگا آپ نے اضافیر کھایا ہے، اور غالباً اس شہد کے اندر اضافیر کی بدبو تھی، اضافیر کی میں اگر کہہ دوں کہ خوشبو تھی تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے، تو ازواج مطہرات کو یہ مناسب نہیں لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اضافیر نہیں کہا، میں نے شہد پیا ہے، اور شاید اس شہد میں اضافیر کی بدبو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں قسم کھاتا ہوں میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ سمجھے؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا حساس کون ہوگا؟ پھر اوپر سے قرآن بھی کہتا ہے تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیوی کو خوش، اور اپنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ نہ کھانے کے بارے میں کہہ دیا تھا، تو حضرت یعقوب نے اونٹ کھانا چھوڑ دیا، تو ان کی امت نے بھی حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ میں تو شہد نہیں کھاتا تو میرے امتی میرے بعد شہد استعمال ہی نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، میں اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہوں؟ کاش کہ ہم یہ باتیں سمجھیں، ہم یہ باتیں سمجھیں کہ بہت سی چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے حلال، حالانکہ شریعت نے اس کو حلال نہیں کیا، ہم اس کو حلال کی طرح استعمال کرتے ہیں، ٹی وی ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، بدنظری ہے، غیبت کرنا ہے، سننا ہے کسی کی برائی، ہم بالکل اس کو ایسے کر رہے ہوتے جیسے حلال۔ زمانہ ہو چکا ہوتا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی، زمانہ ہو چکا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہوتی، جماعت قضا ہوتی، لیکن ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی۔ تو بہت سی ایسی حرام چیزیں جس کو ہم نے اپنے ساتھ ایسی کی ہو جیسے وہ حلال ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر حرام ہے لیکن ہم نے ان کو حلال کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے آئے، جو اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے آئے، اللہ رب العزت کے اتنے قرب میں ہو کے آئے کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے آگے میں بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے ایک قدم نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ اس مقام سے ہو کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل قریب سے ہو کے آئے، جب ان کو اختیار نہیں تو مجھے آپ کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے ہیں؟ اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور وحی کے بعد یہ فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ کیسے ایک حلال چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ ایک دوسرا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے حجرے میں گئے، تو حضرت حفصہ تو موجود نہیں تھی، لیکن اس وقت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی، تو جب حضرت حفصہ آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، میرے وقت میں آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے وقت اس کے ساتھ گزارا ماریہ قبطیہ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس پہ گواہ بن جاؤ کہ میں ماریہ قبطیہ کے پاس کبھی بھی دوبارہ نہیں جاؤں گا، کبھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا میں، اور میں اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں، لیکن یہ بات تم کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ ماریہ قبطیہ باندھی ہے، وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی، اور کوئی دوسرا بات کرے گا نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ پہلے واقعے میں حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو بتا دیا، ہمارا کام بن گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے بعد زیادہ نہیں بیٹھیں گے، کیوں شہد پینا ہوتا تھا تو زیادہ بیٹھتے تھے، اب ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائے گا، اور اوپر سے حضرت حفصہ نے کسی دوسری خاتون کو بتا دیا دیکھو میں کتنی اسپیشل ہوں، مجھے خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قسم کھائی، تو انہوں نے دوسرے کو بتا دیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے یہ یا ایھا النبی، اے پیارے پیغمبر، لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہو، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ تو یاد رکھنا حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مولوی صاحب سے، کسی ادھر سے کسی ادھر سے مسئلہ سنا
کسی ویب سائٹ سے مسئلہ دیکھا اور بتا دیجیے حلال ہے اور یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اتنا آسان ہے. حلال کو بتا دینا اتنا آسان ہے، حرام کو بتا دینا اتنا آسان ہے. ہم سارے مفتی اعظم بنے ہوتے ہیں عام طور پہ. جس کو دیکھو جتنا مسئلہ پتا ہے فوراً بتا رہا جی اس مسئلے کا یہ، اس مسئلے کا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. سمجھ رہے جی؟ اپنی طرف سے جب تک علم صحیح حاصل نہیں ہے اس وقت تک مسئلہ نہیں بتا سکتے. جب تک دوائی کا صحیح علم نہیں، آپ ڈاکٹر نہیں، آپ کسی دوسرے کو دوائی نہیں بتا سکتے. سمجھ رہے؟ کسی کو حلال بتانا، کسی کو حرام بتانا یہ اتنا آسان نہیں. تب تقیم مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. واللہ آپ معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. ایک آیت چھوڑتے ہیں، اگلی آیت دیکھیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بعض ازواج مطہرات کو ایک راز دیا. ٹھیک ہے، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن انہوں نے کسی دوسرے کو جا کے بتا دیا. ٹھیک ہے، جب کوئی آپ کو رازدار بنائے تو آپ اس کی رازداری کریں. ہم دینداروں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس معاملے میں کوئی دنیا دار آدمی مجھ سے ٹکرایا نہیں ہے تو میں کیا کہوں. اچھا، یہ دنیا دار ایک محض اصطلاح ہے، میں اس طور پہ استعمال کروں، ورنہ ہر مسلمان دیندار ہے. یاد رکھیے گا، ہر مسلمان دیندار ہے. ہم دین کو بحث سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی تو یہ دین ہے. باقی زبان جتنی مرضی وعدہ خلافی کرے، بات جتنی مرضی موقع کے خلاف کریں، جتنے مرضی جھوٹ بولیں، بس ہماری دینداری متاثر نہیں ہوتی. بس ہماری دینداری متاثر ہوگی تو داڑھی سے متاثر ہوگی، ہماری دینداری متاثر ہوگی تو ٹوپی سے متاثر. یہ غلط بات ہے. جس نے آپ کو رازدار بنایا اس کی بات کسی دوسرے کو نہ بتائیں. جس نے آپ کو آپ کے بھروسہ کیا اس کے بھروسے کو پورا کریں. بھلے سے وہ آپ کا بھروسہ توڑے، لیکن آپ کی ذمہ داری آپ اس کا راز رکھیں. خالد بن عبداللہ کو کسی نے بتایا کہ دیکھو فلاں بندے ہیں وہ عبد الملک بن مروان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لہذا آپ جو ہے عبد الملک کو بتا دیں. ہمارے پاس فی الحال گواہ نہیں ہے، لیکن ان سے کہہ دیں کہ محتاط ہو جائیں، حج پر نہ جائیں. اس دفعہ حج پہ آپ کے قتل کی سازش ہے. تو عبد الملک بن مروان نے کہا خالد بن عبداللہ سے بتاؤ تمہیں کس نے بتایا. کہا کہ میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا کہ میرا نام سامنے نہیں آنا چاہیے. اس نے کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں. خالد بن عبداللہ کہنے لگے، عراق کا گورنر کہنے لگے بھلے سے قتل کر دو لیکن میں نام نہیں بتاؤں. پھر خالد بن عبداللہ تاریخ گواہ ہے، 35 سال کی عمر میں عراق کا گورنر، 35 سال کی عمر میں قتل ہو گیا لیکن نام نہیں بتایا. عبد الملک بن مروان نے قتل کر دیا کہ نام نہیں بتایا. نہیں بتاؤں گا نام. جس نے مجھے رازدار بنا ہے اس کا بھروسہ نہیں توڑوں گا. ہم تو چھوٹی سی بات اخبار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات کو ہم دوسروں کے عیب دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، برائیاں بتا رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. خاص طور پہ خواتین میں یہ مرض بہت زیادہ ہے کہ دوسرے کی نظر میں کسی کو گندا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا رازدار ہے اس کا راز رہنا چاہیے. چنانچہ فلما نبأ به قالت من انباءك هذا، کس نے کہا آپ کو؟ قال نبأني الخبير علیم الخبیر، کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بتایا. آگے جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ میں چونکہ لکھا ہوتا آپ کے پاس تو سمجھنا زیادہ آسان تھا. ان آیات میں آگے پیچھے الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اس وجہ سے سمجھنا آسان نہیں ہے، تم اس ترجمے کو چھوڑ رہے ہیں. البتہ اتنا بتا دو، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، کہ اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ فرمائی ہے ازواج مطہرات کو اور اس کے ساتھ دوسری خواتین کو. براہ راست مخاطب تو ازواج مطہرات ہیں کہ جو خواتین اپنے شوہر کی ناقدری کرتی ہیں، وہ ذرا اتنا سمجھ لیں کہ اگر ان کو ان کا شوہر طلاق دے دے تو اس صورت میں ان کا کیا بنے گا؟ میرے شوہر کا کیا بنے گا؟ نہیں، میرا کیا بنے گا؟ اور شوہر کے لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی کہیں اور شادی کر سکتے ہیں، کہیں اور ان کا نکاح کر سکتے ہیں. اور اس نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے صفت مسلمات، ایسی عورتیں جو کہ مسلمان، مؤمنات، ایسی عورتیں جو کہ نیک بھی ہوں گی، قانتات، جو کہ نیک بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تائبات، توبہ کرنے والی بھی ہوں گی، عابدات، عبادت کرنے والی،
سائحات، رات کو جاگنے والی ہوں گی اللہ کی، سیبات، ایسی عورتیں جو کہ طلاق یافتہ ہوں، وہ ابکارا، یہ ایسی عورتیں طلاق یافتہ یا بیوگان، یا ایسی عورتیں جو کہ غیر شادی شدہ ہوں، وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتی ہیں۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تم ہی ہو اور تم اپنے ان معاملات کے اندر تکبر کرنا شروع کرو کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اپنی چیزیں مت گنو، البتہ یہ سمجھو، ایک معاشرت کا طرز بتایا کہ اگر مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سمجھے کہ میری بیوی موجود ہے تو اس کے مجھے کیا فائدے حاصل ہیں، اس کے نہ ہونے سے مجھے کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ ایسا نہ کہ بیوی خود ہی سوچنا شروع کر، دیکھو میں نہیں ہوں گی تو دیکھنا یہ گھر سے چڑھ پڑے گا، اس کو سمجھ میں آئے گی۔ ہر بندے نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ دیکھو اگر اس کی مدد مجھے حاصل نہ ہو تو میں کتنا پریشان ہوں گا۔ ایسے مرد یہ سوچے اور عورت یہ سوچے کہ مجھے اگر شوہر کی مدد حاصل نہ ہو تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ہمارا معاشرے میں الٹا ہوتا ہے، بیوی سوچتی ہے میں اس سے زیادہ دیکھنا اس کا ہوتا کیا ہے، اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہو تو میرا کیا بنے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اصول سیکھا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا جلال والإكرام۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے، ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی بیوی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اپنے تعلق کی بھیک اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے، اپنی دوستی، اپنی یاری، قرآن سے تعلق، قرآن سے یاری اللہ جی ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اس قرآن کے درس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے، جو جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہمارے اوپر کرم فرمائیے۔ ہمارے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ کمزور ہیں، نادار ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے۔ اللہ جو لوگ محتاج ہیں ان کی مدد فرمائیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، دونوں جہانوں کے کرم، دونوں جہانوں کی بخششیں، دونوں جہانوں کی عنایتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، اللہ ان کے گھر بار، اللہ ان کے گھر بار کی، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی ہیں، اللہ ان کے کام کو درست طریقے سے، صحیح طریقے سے چلا دیجیے، برکت نازل فرمائیے، اللہ رحمت نازل فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرین صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ جو ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، اس قرآن کی برکت سے بخشش فرمائیے، اس قرآن کے درس کی برکت سے بخشش فرما دیجیے۔ اللہ اپنا کرم، اپنا فضل ہم سب پہ نازل فرما دیجیے۔ ہمارے علی اختر صاحب کی بھتیجی اللہ کی مغفرت عظیم عطا فرمائیے، ان کو مغفرت عظیم عطا فرمائیے، ان کے لواحقین کو، عزیز و قارب تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے، ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے۔ اللہ اپنی زیارت، اپنا تعلق، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، صحابہ کرام سے ملاقات، اللہ یہ سب عطا فرمائیے۔ ہماری جملہ حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ ہمارے جبران بھائی کے والد صاحب اللہ علیل ہیں، بیمار ہیں، صحت کلی، شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد